کلیہ تباین کلی کو بھی شامل ہے، عمومیت رکھتا ہے تباین کلی کو بھی، والعموم والخصوص من وجہ، اور عموم خصوص من وجہ کو بھی شامل ہے، یعنی ایسا تباین جزئی کا عنوان ہے جو تباین کلی کو بھی شامل ہے اور عموم خصوص من وجہ کو بھی شامل ہے، لیکن مختلف مثالوں میں۔ بعض مثالوں میں جب نقیض بنائیں گے تو تباین کلی کی نسبت ہوگی، اور بعض میں جب نقیض بنائیں گے تو تباین کی جو صورت ہوگی وہ عموم خصوص من وجہ کو شامل ہوگی، یعنی بعض موارد میں جمع ہو جائیں گے۔ لأن العام والأخص من وجہ لا يجتمعان فی بعض الموارد قطعا، کیونکہ بعض موارد میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت کیوں ہوگی؟ کہتے ہیں کیونکہ عام اور اخص من وجہ جو ہیں بعض موارد میں قطعا جمع نہیں ہوتے، وہ موارد کے جس میں ہر ایک عنوان اپنے ہی مصادیق اور افراد کے ساتھ خاص ہے ان میں وہ جمع نہیں ہوتے، لیکن وہ مصداق اور وہ عنوان کے جس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں عموم خصوص من وجہ، کہ ایک لحاظ سے دونوں جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، دونوں جو ہے عمومیت رکھتے ہیں، اور ایک لحاظ سے دونوں خصوص ہیں، اپنے ہی عنوان کے ساتھ خاص ہیں، دوسرے کو شامل نہیں ہے۔ لأن العام والاخص من وجہ، کیونکہ عام اخص من وجہ جو ہیں لا یجتمعان فی بعض الموارد قطعا، بعض موارد میں قطعا نہیں ملتے، باقی بعض میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اور یہی چیز جو ہے وقضا یسے ہو فی المتباینین تباین کلیا، اور اسی طریقے سے متباینین جو کلی ہیں ان میں جن میں تباین کلی پایا جاتا ہے، جیسے مثلا مثال میں ہم لیتے ہیں انسان اور حجر، کہ جو انسان ہے وہ پتھر نہیں اور جو پتھر ہے وہ انسان نہیں، تو یہ جو جن میں تباین کلی پایا جاتا ہے یسے ہو فی المتباینین تباین کلیا، جن میں تباین کلی ہے ان متباینین میں صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ ان یقال، نائب فاعل ہے، یہ فاعل ہے اس کا، ان یقال یسے ہوگا کہ ان یقال کہا جائے انہما لا یجتمعان فی بعض الموارد، کہ یہ جو جن میں تباین کلی ہے یہ بھی بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، ولو یہ کہ باقی بعض میں جمع نہیں ہوتے، لیکن یہ کہنا کہ بعض میں جمع نہیں ہوتے یہ اس بات ہے نفی معادہ نہیں کرتا، اس کی علاوہ کی نفی نہیں کرتا کہ بعض میں بھی جمع نہیں ہوتے، ممکن ہے بعض میں جمع ہو جاتے ہیں اور بعض میں جمع نہ ہوتے ہوں۔ تباین کلی جب ہم نے کہا ہے تو بعض میں جمع نہیں ہوتے، ولو کہ دوسرے بعض میں بھی جمع نہیں ہوتے، لیکن ہم ان سے صرف نظر کر رہے ہیں، قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض میں جمع نہیں ہوتے۔ فَإِذَا قُلْنَا، پس جب ہم یہ کہتے ہیں اِنَّ بَيْنَ نَقِيضَيِ الْعَامِّ وَالْأَخَصِّ مِنْ وَجْهٍ تَبَايُنًا جُزْئِيًّا، جب ہم نے یہ حکم لگا دیا، یہ کہہ دیا کہ عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے وہ تباین جزئی کی ہوتی ہے، اور وہ تباین جزئی جو ہے اس سے مراد ہے، اور معنی یہ، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض موارد میں جمع نہیں ہوتے، ولو ایک دوسرے بعض میں جمع ہوتے ہوں یا دوسرے بعض میں جمع نہ ہوتے ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ جو اس سے ہم نے یہ کہا ہے فالمقصود بہی، اس سے مقصود اور ہماری غرض اور ہدف کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے جو مقصود ہے یہ ہے کہ انہما فی بعض الامثلۃ قد یکون متباینین تباینا کلیا، کہ اس کی بعض مثالوں میں تو ایسا ہے کہ بعض مثالوں میں جو ہے تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، کہ یہ جو دونوں نقیضیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں کیا؟ قد یکونان، یہ دونوں نقیضیں ہوتی ہیں متباینین تباینا کلیا، دونوں نقیض بھی متباین کلی رکھتی ہیں۔ اصل میں جو ہے عام خاص من وجہ کی نسبت تھی، لیکن جب ان کی دو نقیض بنا دیں گے تو نقیضوں میں تباین کلی کی نسبت ہوگی۔ وفی البعض الآخر قد یکون بینہما عموم وخصوص من وجہ، لیکن بعض مثالیں ایسی ہیں کہ جب ان کی ہم نقیضیں بناتے ہیں تو نقیضوں میں بھی عام خاص من وجہ کی نسبت برقرار رہتی ہے، لیکن مثالوں کے اختلاف کے ساتھ جب بعض میں تباین کلی ہے اور بعض میں تباین جزئی یعنی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، تو ہم نے ایک ایسا حکم لگانا ہے کہ جو دونوں کو شامل ہو، تو وہ حکم ہے تباین جزئی کا ہونا۔ تباین جزئی جو شامل ہے تباین کلی کو بھی، اور تباین جزئی شامل ہے عموم خصوص من وجہ کو بھی۔ اب مثالوں کو بیان کر رہے ہیں۔ والاول، پس پہلی وہ مثال کہ جب دو نقیضوں میں تباین کلی ہو، والاول مثل الحیوان واللا انسان، پہلی مثال جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے حیوان اور لا انسان میں، جب دیکھیں حیوان اور لا انسان جو ہیں دو ایسے، یہ اصل ہے ان کی نقیض نہیں بنائی، حیوان اور لا انسان جو ہیں فَإِنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ، حیوان اور لا انسان میں جو ہے جو نسبت ہے وہ عام خاص من وجہ کی ہے۔ کیسے عام خاص من وجہ کی ہے؟ لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْفَرَسِ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں گھوڑے میں جمع ہو جاتے ہیں، کہ گھوڑا جو ہے حیوان بھی ہے اور لا انسان بھی ہے، بس حیوان اور لا انسان دونوں کا عنوان صادق آتا ہے گھوڑے پر، اور مادہ اجتماع دونوں کا گھوڑا ہے۔ وَيَفْتَرِقُ الْحَيْوَانُ عَنِ اللا انسان فی الانسان، اور حیوان جو ہے لا انسان سے جدا ہو جاتا ہے خود انسان میں، کہ خود انسان میں حیوان تو ہے، انسان پر حیوان تو صادق آتا ہے لیکن لا انسان صادق نہیں آتا، بس حیوان جدا ہو جاتا ہے۔ وَيَفْتَرِقُ الْحَيْوَانُ عَنِ اللا انسان، بس حیوان لا انسان سے جدا ہوتا ہے۔
فی الانسان خود انسان میں. تو یہ جو ہے جب کہیں گے خود انسان میں حیوان کا عنوان صادق ہے، لیکن لا انسان صادق نہیں ہے، انسان کو لا انسان نہیں کہہ سکتے کیونکہ انسان ہے. وَيَفْتَرِقُ اللَّا انسان عن الحیوان فی الحجر، اور لا انسان کا عنوان جو ہے حیوان سے جدا ہو جاتا ہے پتھر میں، کہ پتھر جو ہے لا انسان ہے، اس پر لا انسان کا عنوان صادق آتا ہے لیکن حیوان کا عنوان صادق نہیں آتا، کیونکہ جو پتھر ہے تو بس حیوان نہیں ہے لیکن لا انسان ہے. اب یہ جو ہے دونوں کیا تھا، یہ دونوں ایسے عنوان تھے جن میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی، حیوان لا انسان. اب جب ان کی نقیضیں بنا دیں تو حیوان کی نقیض ہو جائے گی لا حیوان، اور لا انسان کی نقیض ہو جائے گی خود انسان. اب یہ جو دو عنوان نقیضوں کے طور پر آئے لا حیوان اور انسان، یہ کیا ہے، ان میں تباین کلی ہے، یعنی جو بھی لا حیوان ہے وہ انسان نہیں اور جو بھی انسان ہے وہ لا حیوان نہیں. ولیکن بین نقیضیہما، لیکن جو ان دونوں کی نقیضیں ہیں، یعنی کہ ان کی دونوں کی حیوان اور لا انسان کی دونوں کی نقیضیں ہیں، ان دونوں نقیضوں کے درمیان ہے کیا، تبایناً کلیاً، ان میں تباین کلی پایا جاتا ہے، متباین ہے کلی طور پر. فإن اللہ حیوان یباین الانسان کلیاً، اب حیوان کی نقیض لا حیوان ہو گئی اور لا انسان کی نقیض خود انسان ہو گئی. تو یہ جو دو نقیضیں لا حیوان اور انسان، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تباین رکھتی ہیں، اور تباین بھی کلی ہے، یعنی کہ ایک بھی فرد ایسا نہیں جس میں دونوں جمع ہو جائیں. کلی طور پر جو لا حیوان ہے وہ انسان نہیں ہے اور جو انسان ہے وہ لا حیوان نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دونوں عنوان کسی ایک مصداق واحد پر صادق آئیں. دونوں جو ہیں علیحدہ علیحدہ افراد ہیں. جو لا حیوان ہے وہ اس پر انسان کہیں بھی صادق نہیں آتا، جو انسان ہے اس پر کہیں بھی لا حیوان صادق نہیں آتا. تو بس اس والی مثال میں جو ہے عام خاص من وجہ کی جب دو نقیضیں بنائیں تو دو نقیضوں میں تباین کلی کی نسبت ہے. والثانی، اور دوسری مثال جس میں جب عام خاص من وجہ کی دو نقیضیں بنائیں تو دو نقیضوں میں عام خاص من وجہ ہی کی نسبت ہوتی ہے. کہتے ہیں مثل الطیر والاسود، جیسے وہی مشہور مثال ہے طیر اور اسود کی. فإن نقیض، دونوں مل جاتے ہیں، پہلے بیان ہو چکا ہے کوے میں کہ کوہ جو ہے طیر بھی اسود بھی ہے، لیکن دونوں مادہ جدا ہیں. حمام کبوتر جو ہے طیر ہے لیکن اسود نہیں، اور سیاہ کپڑا جو ہے وہ اسود ہے اور طیر نہیں. تو کہتے ہیں فإن نقیضیہما، پس بے شک جو ان کی دونوں کی دو نقیضیں ہیں، طیر اور اسود کی دو نقیضیں کون سی ہوگی، لا طیر ولا اسود. یہ جو لا طیر اور لا اسود جو ہے دونوں جو ہیں بینہما عموم و خصوص من وجہ ایزن، ان کی دونوں کی دو نقیضوں میں بھی عموم خصوص من وجہ کی ہی نسبت ہے. جیسے خود اصل کلیوں میں اسود اور طیر میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی، اسی طرح اس کی دونوں کی نقیضوں میں بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی وہ نسبت تبدیل نہیں ہوئی. لیکن اس مثال میں نہ یہ کہ ہر مثال میں نسبت ہم کہیں تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے عام خاص من وجہ کی ہی دونوں کی نسبت ہے. لأنہما یجتمعان فی القرطاس، کیونکہ لا طیر اور لا اسود جو ہے یہ قرطاس یعنی سفید کاغذ میں جمع ہو جاتے ہیں. قرطاس جو سفید کاغذ ہے وہ لا طیر بھی ہے اور لا اسود بھی ہے. لا طیر ہے کیونکہ پرندہ نہیں ہے، اور لا اسود ہے کیونکہ اسود نہیں ہے، سفید کاغذ ہے. پس لأنہما، کیونکہ لا طیر اور لا اسود دونوں جو نقیضیں ہیں جمع ہو جاتے ہیں فی القرطاس سفید کاغذ میں. وہ یفترق لا طیر فی الثوب الاسود، اور لا طیر جو ہے وہ کالے کپڑے میں جدا ہو جاتا ہے کہ لا طیر جو ہے وہ کالا کپڑا جو ہے لا طیر تو ہے لیکن لا اسود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسود ہے. جب اسود ہے تو لا اسود کا عنوان صادق نہیں آئے گا لیکن لا طیر کا عنوان صادق آ جائے گا. یہ مادہ افتراق ہے جس میں ایک عنوان صادق آ رہا ہے، وہ کون سا عنوان ہے، لا طیر کا، لیکن لا اسود کا عنوان صادق نہیں آ رہا. وہ یفترق لا اسود فی الحمام الابیض، اور لا اسود کا جو افتراق اور مادہ جدائی ہے وہ سفید کبوتر ہے کہ سفید کبوتر جو ہے وہ لا اسود تو ہے لیکن لا طیر نہیں ہے. پس لا اسود اس لحاظ سے لا طیر سے جدا ہو گیا کہ یہاں پر لا طیر اسود کا عنوان صادق آ رہا ہے سفید کبوتر پر، لیکن لا طیر کا عنوان صادق نہیں آ رہا ہے کیونکہ پرندہ ہے. تو پس یہ دو طرح کی مثالیں ہیں کہ جن میں جو ہے بعض مثالوں کی جب نقیض بنائے تو نقیض میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے، اور جب بعض مثالوں میں ہم دیکھیں عام خاص من وجہ کی دو نقیضوں میں تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے. والجامع بین العموم والخصوص من وجہ و بین التباین الکلی، اور کہتے ہیں وہ چیز جو جمع کرنے والی ہے ان دونوں عناوین کو، کیونکہ بعض مثالوں میں عنوان عام خاص من وجہ صادق آتا ہے دو نقیضوں میں، اور بعض مثالوں میں تباین کلی کا عنوان صادق آتا ہے. تو ان دونوں عنوانوں کو ہم جب جمع کرنا چاہیں اور حکم لگانا چاہیں ایک حکم جامع کے طور پر، تو کہتے ہیں وہ چیز جو جامع ہے عام خاص من وجہ اور تباین کلی کے درمیان
हुवा तबायुन जुज़ी, वो तबायुन जुज़ी का उन्वान है, ऐसा उन्वान है जो आम खास मिन वजह को भी शामिल है और तबायुन कुल्ली को भी शामिल है, क्योंकि उसमें तबायुन जुज़ी तो बिलाखिर है। वलो ये कि बाकी मवारिद उखरा में भी इज्तिमा नहीं होता, वहाँ भी तबायुन है, लेकिन हम उससे सरफ नज़र करते हैं। तो ये जो जामे हैं दोनों चीज़ों के दरमियान हुआ तबायुन जुज़ी, ये तबायुन जुज़ी है। वलिल बरहनत अला ज़ालिका नक़ूल, और इस पर इस्तदलाल और बुरहान कायम करने के लिए हम ये कहते हैं वही तरीक़ा रवि जो हमने पहले इख्तियार किया था, रविश और तरीक़ा दौरान व तरदीद का, कि अगर ये जो है हमारा दावा सही ना हो तो बाकी होनी चाहिए, और बाकी जो निस्बत हो वो भी बिलखुसूस होनी चाहिए, कि या तबायुन कुल्ली हो बिलखुसूस, या आम खास मिन वजह हो बिलखुसूस, या आम खास मुतलक हो या तसावी हो। कहते हैं वलिल बरहनत अला ज़ालिका नक़ूल, और बुरहान इस्तिदलाल कायम करने के लिए इस अपने दावा पर और अपने इस उस पर कि आम खास मिन वजह की दो नक़ीज़ों में तबायुन जुज़ी होता है। नक़ूल हम ये कहते हैं अल मफ़रूज़, फ़र्ज़ कलाम हमारा यह है कि अन्ना बे अमूमुन व खुसूसन मिन वजहिन है, कि बे जो है वो आम खास मिन वजह की निस्बत रखता है हे के साथ, यानी बे और हे को मसलन हम जो है ना अभी यहाँ पर अस्वद और तैर फ़र्ज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ मिसालों में अस्वद और तैर का अनुमान सही है, और ना जो है हैवान और ला इंसान फ़र्ज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ मिसालों में वो अनुमान सादिक़ है। बल्कि हम इधर फ़कत ये कहें कि बे उमूमन व खुसूसन मिन वजहिन है, कि बे जो है वो आम खास मिन वजह की निस्बत रखता है हे के साथ, यानी एक मादा में जमा होता है और बाकी उनमें जो है जमा होता है या नहीं होता ये जो है हमें मालूम नहीं है। यूँ कहें कि एक मादा में जमा होता है और दो मादा इफ्तराक हैं, ये असले वो है। वल मुद्दा, दावा हमारा ये है कि जिसको हम बयान कर रहे हैं कि इनकी जब दो नकीज़ें बनाएंगे तो उनकी दो नकीज़ों में क्या निस्बत होगी, तबायुन जुज़ी की होगी। वल मुद्दा, दावा हमारा यह है कि अन्ना लाबे युबायुन लाहे तबायुनन जुज़ियन, दावा यह है कि जब आम खास मिन वजह की दो नकीज़ें बनाएंगे तो दो नकीज़ें जो है बे की नकीज़ लाबे और हे की नकीज़ लाहे, तो ये जो लाबे और लाहे है इनमें जो निस्बत है वो तबायुन की निस्बत है, लेकिन तबायुन जुज़ी की निस्बत है, ना तबायुन कुल्ली है मुतलकन बिलखुसूस, और ना तबायुन जुज़ी है कि आम खास मिन वजह को शामिल हो बिलखुसूस, बल्कि जो है ऐसा उन्वान है तबायुन जुज़ी का जो दोनों को शामिल है, और ऐसा उन्वान है कि जो मिरात और आईना है दोनों अनावीन के लिए। बाज़ मिसालों में तबायुन जुज़ी से मुराद तबायुन कुल्ली है, और बाज़ मिसालों में तबायुन जुज़ी से मुराद अमूम खुसूस मिन वजह है। ये हमारा दावा है। व अल बुरहान, इस्तदलाल और बुरहान की रविश क्या है, लौलम यकुन लाबे युबायुन लाहे, अगर हम जो है ये फ़र्ज़ कर लें अगर ना हो लाबे युबायुन लाहे के लाबे जो है लाहे के साथ तबायुन ना रखे, कौन सा तबायुन, तबायुन जुज़ियन, वही जो हमने दावा किया था तबायुन जुज़ी है, जामे है दोनों अनामीन को। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें, मसलन फ़र्ज़ कलाम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ यह है कि लाबे जो है लाहे के साथ तबायुन जुज़ी नहीं रखता, तो लकाना बैनहुमा इहदन निसबिल अर्बा बिल खुसूस, तो होना चाहिए इन दोनों अनावीन के दरमियान चार निस्बत में से कोई एक निस्बत, लेकिन वो एक निस्बत भी बिलखुसूस हो, ना ये कि एक ऐसी निस्बत है जो दोनों को शामिल हो। ना वो तो हम भी कह रहे हैं कि एक ऐसी निस्बत जो दो को शामिल है, कि आप अगर के इसको तस्लीम नहीं करते तो हम ये कहते हैं अगर ये ना हो तो फिर चार निस्बतों में से कोई एक निस्बत होनी बिलखुसूस होनी चाहिए, या तसावी की हो, या अमूम खुसूस मुतलक की हो, या बिलखुसूस अमूम खुसूस मिन वजह की हो, या बिलखुसूस तबायुन कुल्ली की हो। तो अगर ऐसा हो तो बयान कर रहे हैं कि करके जो है चारों को जब खारिज कर देंगे, चारों को फासिद कर देंगे, तो हमारा ये दावा तबायुन जुज़ी का होना इन दो नकीज़ों में साबित हो जाएगा। कहते हैं अल-अव्वल, पहले को लेते हैं चार में से जो चार निस्बतें हैं, फलाउ कान लाबे युसावी लाहे, अगर हम ये कहें कि ये जो लाबे है ये लाहे के साथ मुसावी है, लाबे बराबर है मुसावी है लाहे के, लाजिम यकून बे युसावी है, तो ये लाजिम आता है कि बे भी मुसावी हो है के, क्योंकि जब लाहे के मुसावी है तो बे की नकीज़ लाबे की नकीज़ खुद बे और लाहे की नकीज़ खुद है, तो नकीज़ों में भी तसावी की निस्बत होनी चाहिए। कहते हैं ये कहाँ से, वो कहते हैं वो पहले हमने साबित किया था, पहले हमने साबित कर चुके हैं लिअन्ना नकीज़ैल मुतसावियैन मुतसावियान, कि जब दो मुतसावी की दो नकीज़ें हम बना दें तो मुतसावी की दो नकीज़ों में तसावी की निस्बत बरकरार रहती है। ये तो हमारा पहले साबित शुदा एक मुद्दा है कि जिसको हम बुरहान इस्तिदलाल के ज़रिए साबित कर चुके हैं। तो जब दो तसावी की दो नकीज़ों में तसावी की निस्बत होती है तो फिर जो है लाबे और लाहे में अगर निस्बत तसावी की थी तो इनकी दोनों की नकीज़ों में यानी बे और हे में भी तसावी की निस्बत होनी चाहिए। कहते
وہذا خلاف الفرض، یہ تو خلاف فرض ہے، کیونکہ بے اور ہے جو ہماری اوپر تھیں، مثال کے طور پر اگر ہم لے لیں تو وہ اسود اور طیر تھیں، تو اسود اور طیر تو ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہے کہ ہر کالا جو ہے ہر سیاہی پرندہ ہو اور ہر پرندہ سیاہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا جو